وَلَبِثُوا اور وہ لوگ رہے یعنی اصحاب کہف فی کہفہم اپنے غار میں 300 سنین 300 سنین سال 300 سال وہ غار میں اس حالت میں رہے وَازْدَادُوا اور اس میں زیادہ ہوئے 9 سال 309 سال. اب یہ 300 اور 9 سال اضافی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی دلچسپ تفصیل بیان کی یہاں پر. وہ کیا؟ شمسی اور قمری یہ دو عموماً تاریخیں چلتی ہیں شمسی اور قمری. ہمارے بہت سے اعمال عبادات کا تعلق انہی سے ہے, کچھ کا شمسی سے ہے کچھ کا قمری سے ہے. شمسی جو ہے نا شمسی وہ 365 دن کا ہوتا ہے اور قمری 355 دن کا. جو قمری سال ہوتا ہے وہ 310 سے کم ہوتا ہے. وہ قمری سال 355 دن کا ہوتا ہے اور شمسی سال 365 دن کا ہوتا ہے. اس طرح ہر سال جو قمری سال ہے وہ 10 دن پیچھے آتا جاتا ہے. اب دیکھیں نا رمضان جو ہے وہ پچھلے سال جو رمضان شروع ہوا تھا وہ میرا خیال ہے 2 اپریل کو شروع ہوا تھا. اپریل 4 تھی 4 اچھا چوتھے مہینے کی 4 تاریخ تھی. لیکن اس دفعہ جو رمضان انشاءاللہ آئے گا وہ 22-23 مارچ کو آئے گا. اگلے سال رمضان آئے گا تو وہ 12-13 مارچ کو آئے گا انشاءاللہ العزیز وہ آئے گا. ٹھیک ہے, تو 10 سال کم ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک, اب 300 سال بنتے ہیں شمسی اور 309 سال بنتے ہیں قمری. 309 سال قمری بنتے ہیں اور 300 جو ہیں وہ شمسی بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں جو تاریخیں ہیں یا عدد ہیں وہ بتا دیے, شمسی بھی اور قمری بھی. شمسی 300 سال بنے تھے اور قمری 309 سال. 30 نہیں بننے چاہیے جی 9 کے بجائے 30 دن بننے چاہیے. نہیں 303 سال. ہاں ٹھیک ہے جی 33 سال میں نا 1 سال کا فرق پڑتا ہے. 33 سال میں 1 سال کا فرق پڑتا ہے. تو 1 صدی میں 3 سالوں کا, 2 صدیوں میں 6 سالوں کا اور 3 صدیوں میں 9 سالوں کا. وَازْدَادُوا 9 اور زیادہ ہوئے اس میں 9 سال. تو یہ شمسی اور قمری اللہ نے دونوں جو سن ہیں وہ یہاں بیان کر دیے. سب شمسی اور یہ قمری کا ساتھ تھا ازل سے, کہ ازل سے چلا آ رہا ہے. اسی طرح یہ ازل سے چلا آ رہا ہے, بالکل اسی طرح چلا آ رہا ہے. اس میں صرف ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے آسانی کے لیے کسی وقت سے اس کا تعین کر لیتے ہیں. جیسے قبل عیسیٰ اور بعد عیسیٰ, قبل مسیح اور بعد مسیح. ہمارے ہاں ایک واقعہ متعین ہو گیا کہ یہ واقعہ قبل عیسیٰ اتنا ہے بعد عیسیٰ اتنا ہے. اب عیسوی چل رہی ہے نا, عیسوی چل رہی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام قبل مسیح, تو قبل مسیح بھی تو چل رہا تھا نا. قبل مسیح تو ہم نے آسانی کے لیے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے ہمارا یہ شروع ہوا. تو کیا ہجرت سے پہلے محرم نہیں تھا, سفر نہیں تھا, ربیع الاول نہیں تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ جو شمسی تعین ہے یہ بھی ازل سے چلا آ رہا ہے. یہ اکثر سننے میں اصطلاح آتی ہے نا کہ جی کیا کہتے ہیں انگریزی کی تاریخ اسلام کی. انگریزی تو یہ بہت بعد میں آئی ہے نا. اکثر انگریزی کی یاد تو مطلب یہ شکیل ہوتا ہے جیسے گوروں نے یہ تاریخ نکالی تھی. نہیں یہ تو فالو کر رہے ہیں اکثر پنجابی میں یہ ورڈ سننے کو. جی یہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے مدون ہو کے چلا آ رہا ہے, اس سے قبل سے بھی ہے. یہ تو ازل سے چلا آ رہا ہے, ایسے ہی چلا آ رہا ہے کیونکہ سورج اور چاند یہ دونوں ازل سے چلے آ رہے ہیں. وہ تو صحیح ہے. ہاں باقی جو میں ہمارے یہاں پہ بھی تھوڑا ایسا ہی ہوا ہے. یہ انگلش کی طریقے جو ہوتا ہے انگریزی کی طریقے ہے جی, بس وہ ہمارے ہاں ایک اصطلاح چل پڑی, وہ اصطلاح ہمارے ہاں چل پڑی, ورنہ یہ ازل سے چلی آ رہی ہیں, دونوں چلی آ رہی ہیں. انگریز جو کہ وہ کرسچن ہے نا, ہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کے وہ اپنے آپ کو زیادہ پیروکار سمجھتے ہاں اس لیے اس کو کے ساتھ جوڑ دیا گیا. بس وہ ایسے کہہ رہے ہیں,
ایسے کہ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جو ہیں انگریز تو کل آ رہا ہے. انگریز تو نہیں، میں عیسیٰ السلام کی بات کر رہا ہوں. انگریز تو کل آ رہا ہے. تو اس سے پہلے بھی جو انگریز کو 400 سال ہوا ہے نا، وہ اپنے آپ کو زیادہ سمجھتے ہیں نا. میں کہتا ہوں، میں وہ بات کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے کہ انگریز جسے ہم کہتے ہیں نا وہ الگ چیز ہے، اور مسیح جسے ہم کہتے ہیں وہ الگ چیز ہے. انگریز ہو مسیحی نہ ہو عین ممکن ہے، اور مسیحی ہو انگریز نہ ہو عین ممکن ہے. یہ دونوں، یہ انگریز تو کل آیا ہے. انگریز یہودی بھی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. چھوٹا سا ایک اور یہ تھا کہ یہاں یہ شاہ آیا ہے نا، انشاءاللہ تو جی شاہ ہے، تو یہ یہاں پہ یا کا تھوڑا میننگ میں فرق نہیں، وہ لفظ تقریباً وہی ہے. تو جملہ جو ہے نا یہ کہ اللہ چاہیں گے، تو ہمیں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ ہمیں کہنا چاہیے انشاءاللہ. اس سے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں لفظ بتایا کہ اللہ کی مشیت کو جب شامل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، تو آپ نے کہنا ہے انشاءاللہ. آپ نے کہنا ہے انشاءاللہ. اصل میں قرآن کریم نے اشارات دی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پھر کلمات متعین کر کے لوگوں کو بتائے. مثال کے طور پر قرآن کریم میں آتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اس رب کی پاکی بیان کرو جو برتر ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب سجدے میں جاؤ تو کہو سبحان ربی الاعلی. وہاں سے پھر ان کلمات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہ کلمات تلقین فرمائے جو ہم نے استعمال کرنے. اللہ نے تصور دیا، حکم دیا، ٹھیک ہے. فسبح باسم ربک العظیم، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں. اپنے عظیم رب کی پاکی بیان کرو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رکوع میں جاؤ تو کہا کرو سبحان ربی العظیم. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مشیت شامل کیا کرو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل انشاء اللہ، آپ یوں کہا کرو انشاء اللہ. وَلَبِثُوا، اور وہ لوگ رہے فِي كَهْفِهِمْ اپنے غار میں 300 سنین 300 سال، وَازْدَادُوا 9 اور 9 سال اس پر اور زیادہ ہوئے.